کہ آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر آدم بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے رمضان کی تیاری کا مجھے بھی اور آپ کو بھی ایک پروگرام دے رہے ہیں کہ رمضان مبارک کے لیے تیار ہو جائے. جس طرح روایات میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینوں کی تاریخ کے اوپر زیادہ توجہ فرمایا کرتے تھے کہ شعبان آج 30 دن ہے، آج 29 ہے، آج 28 ہے، آج شعبان کی 27 ہے. تو کیا مقصد کہ محمد رسول اللہ اصحاب رسول کو تیار فرما دے کہ دیکھو شعبان جا رہا ہے اور رمضان آ رہا ہے. اور پھر میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بالکل شعبان کے آخر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایک بہت بڑے اجتماع کا اہتمام فرمایا اور اس میں تمام صحابہ کو حکم فرمایا کہ رمضان مبارک کے لیے تیار ہو جاؤ. گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم رمضان مبارک کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرات گرامی، محمد رسول اللہ نے اس طرح تیاری کروائی ہے کہ تم قلبی طور پر رمضان مبارک کی طرف ہو جاؤ. جب تمہارا قلب رمضان مبارک کی طرف ہوگا، اب دیکھیے ہمارا قلب رمضان کی طرف جا رہا ہے اور رمضان میرے اور آپ کے پاس آ رہا ہے. خالق کائنات نے اپنی لارحت کتاب میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. یہاں پہ خالق کائنات نے اہل کتاب سے خطاب نہیں فرمایا، اہل انسانیت سے خطاب نہیں کیا. یہاں پہ خالق کائنات نے آمنو کی قید لگا کے خطاب کیا ہے کہ یہ خطاب جملہ انسانیت کو نہیں ہے، یہ خطاب صرف اور صرف اہل ایمان سے ہے. کن سے خطاب ہے؟ اہل ایمان سے خطاب ہے. جو اہل ایمان ہے ان سے خدا خطاب کر رہا ہے کہ اہل ایمان تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. اب ذرا غور و فکر کیجئے کہ خالق کائنات نے جب اہل ایمان کو اپنی پوری مخلوق میں سے، پوری انسانیت میں سے خالق کائنات نے روزے کے لیے صرف اور صرف اہل ایمان کو حکم دیا ہے، کسی اور کو حکم نہیں دیا. حضرات گرامی ذرا غور و فکر کیجئے. اب روزہ ہے، میں نے بھی روزہ رکھنا ہے، آپ نے بھی روزہ رکھنا ہے. اب غور و فکر کیجئے کہ روزے میں ہوتا کیا ہے کہ روزے میں نے اپنے آپ کو کھانے سے روکنا ہے، میں نے اپنے آپ کو پینے سے روکنا ہے، میں نے اپنے آپ کو حقوقی زوجیت کو اوقات رمضان اوقات روزہ میں اپنے آپ کو روکنا ہے. اب ان تین کاموں کا حکم رب نے ہمیں دیا ہے کہ کھانے سے رک جائیں، پینے سے رک جائیں اور حقوق زوجیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک رک جائیں. اب اس پر غور و فکر کیجئے کہ خالق کائنات نے ہمارے اندر لذت پینا بھی رکھی ہے، لذت کھانا بھی رکھی ہے، اور خالق کائنات نے ہمارے اندر لذت جماع کو بھی رکھا ہے. لیکن خالق کائنات ان تینوں چیزوں سے ہمیں روک رہا ہے کہ روزے کا مقصد و مدعا کیا ہے، اس کی بنیادی تھیوری کیا ہے، بنیادی اس کا منصوبہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ تو پینے سے رک جا، تو کھانے سے رک جا، حقوقی زوجیت سے تو رک جا،
حضرات گرامی ذرا غور و فکر کیجئے، یہاں پہ پیاس تڑپا رہی ہے، بھوک تڑپا رہی ہے، نفس ابھار رہا ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، سننے والا کوئی نہیں ہے، اور نفس تو کہتا ہے ال جاؤ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، لیکن بندہ کہتا ہے میں کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، مجھے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، مجھے سننے والا بھی کوئی نہیں، صرف آج دیکھنے والا ہے تو وہ صرف رب محمد ہے، اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور کوئی سننے والا نہیں ہے، میری کسی کو خبر نہیں ہے، دروازہ بند ہے، کھانا موجود ہے، دروازہ بند ہے، پانی موجود ہے، بھوک اور پیاس تڑپا رہی ہے، بندہ نہ کھانے کی طرف دیکھتا ہے نہ پینے کی طرف دیکھتا ہے، بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب ذرا غور و فکر کیجئے، یہاں پہ رب کہتا ہے میرے بندے تو نے میرے لیے کھانے کو ترک کیا ہے، میرے لیے پینے کو ترک کیا ہے، اب میں اپنے قانون کو بدلتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں ایک قانون دیا کہ جب تم نیکی کرو گے، تم ایک نیکی کرو گے تو اس ایک نیکی کے ساتھ تمہارے اخلاص کو دیکھا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ تمہارے اخلاص کو دیکھا جائے گا، تمہارا اخلاص کیسا ہے، تمہارے اخلاص کی بنیاد ایک نیکی کے ساتھ 10 نیکیاں رکھی جائیں گی۔ کتنی نیکیاں رکھی جائیں گی؟ 10 نیکیاں رکھی جائیں گی۔ یہ سب سے ادنا اخلاص ہوگا، اور جب اس سے تمہارا اخلاص بڑھنا شروع ہوگا تو ادھر نیکیاں بڑھنی شروع ہو جائیں گی، اور وہ نیکیاں تمہاری 700 تک بڑھیں گی۔ نیکی تو میں نے ایک کی ہے، نیکی تو آپ نے ایک کی ہے۔ جب نیکی ایک ہے، اس ایک نیکی کے ساتھ 10 سے لے کر 100 700 تک نیکیاں بڑھ رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ بندہ مومن کا اخلاص ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ خالق کائنات جب کوئی بھی عبادت آتی ہے تو اس میں ایمان کی قید لگاتا ہے، اور روزے کی بھی قید ایمان کے ساتھ مشروط کر دی ہے کہ خالق کائنات نے واضح کر دیا کہ تم نے جب اپنے قلب میں آمنہ کے لال کی محبت کو بسا لیا ہے، کیوں؟ یہ قلب جو ہے، جو میرے اس ڈھانچے کے اندر اور آپ سب کے ڈھانچوں کے اندر جو قلب ہے، جو دل ہے، اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ دیکھیے جدھر قلب ہوتا ہے ادھر ہی آنکھ ہوتی ہے، جدھر قلب ہوتا ہے ادھر ہی کان ہوتا ہے، اور جدھر قلب ہوتا ہے ادھر ہی پاؤں ہوتے ہیں، تو اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اب ذرا غور و فکر کیجئے، تو یہ قلب ہے کس لیے؟ دوستو یہ قلب خدا نے جو میرے اور آپ کے ڈھانچے کے اندر رکھا ہے، میرے اور آپ کے قالب کے اندر اللہ نے جو قلب، جو دل رکھا ہے، صرف خدا اور مصطفیٰ کے لیے رکھا ہے۔ جب یہ قلب خدا اور مصطفیٰ کے لیے ہوتا ہے تو جب ہم سال بھر میں 11 ماہ میں اخلاص پر مبنی نیکیاں کرتے ہیں تو خدا ان نیکیوں کو 10 سے بڑھانا شروع کرتا ہے، 700 تک لے جاتا ہے۔ کہاں تک لے جاتا ہے؟ 700 تک دوستوں لے جاتا ہے۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو خدا پھر اپنے قانون کو بدلتا ہے، خدا اپنے قانون کو بدلتا ہے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ اے بندے، تو نے نماز پڑھی ہے، تو نے قرآن پڑھا ہے، تو نے تقریر کی ہے، تو نے نعت پڑھی ہے، تو نے تلاوت کی ہے، تو نے زکات دی ہے، تو نے حج کیا ہے، لیکن یہ جتنی عبادتیں ہیں ان تمام کے اندر ایک حائط، ایک ترکیب، ایک جسم، ایک وجود موجود ہے جس سے بندہ نظر آتا ہے کہ بندہ جناب نماز پڑھ رہا، بندہ قرآن پڑھ رہا، بندہ تبلیغ کر رہا،
بندہ زکات دے رہا ہے، لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو دوستو وہاں پہ وجود نہیں ہے. جس عبادت کے اندر وجود نہ ہو وہاں ریاکاری نہیں ہوتی، وہاں صرف خدا اور مصطفیٰ ہوا کرتے ہیں. اور پھر اس پر غور و فکر کیجیے، نہ کھانا، نہ پینا، نہ حقوق زوجیت ادا کرنا، یہ صرف کس کی ہے؟ یہ میرے اور آپ کے خدا کی ہے. رب کھاتا نہیں ہے، رب پینے سے پاک ہے، رب کھانے سے پاک ہے، اور رب جو ہے ان نفس کے تمام کاموں سے پاک ہے. دوستو یاد رکھیے، جب بندہ کھاتا نہیں ہے، بندہ پیتا نہیں ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، تو خدا کہتا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک اے بندے، اے محمد عربی کی امتی، تو نے میری نقل کی ہے، اب میں اس نیکی کا قانون بدلتا ہوں. تو نے میری نقالی کی ہے، تو نے میری نقل کی ہے. جب تو نے میری نقل کی ہے تو اس کا قانون پھر میں وہ 700 والا نہیں بنا گا، بلکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. روزہ میرے لیے ہے اور اس روزے کی میں خود جزا عطا کروں گا. حضرات گرامی، اب زورو اس پر غور و فکر کیجیے کہ رب نے یہ قانون بدل دیا ہے. دیکھیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو تیار کیا ہے، امت محمد مصطفیٰ کو فکر دی ہے کہ اپنے قلب کو رمضان مبارک کی طرف کیجیے. حضرات گرامی یاد رکھیے، اور جتنی عبادتیں ہیں ہو سکتا ہے وہ عبادتیں میری اور آپ کی ریاکاری کی وجہ سے ضائع ہو جائے. آج ریاکاری کا دورہ ہے، ہر طرف ریاکاری ہے. حضرات گرامی ریاکاری قرب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. آج ریاکاری کے گھوڑے کے اوپر میں اور آپ سوار ہے. میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ نے جب روزے کے لیے تیار کیا ہے، رمضان مبارک کے لیے تیار کیا ہے، تو وہاں پہ بتا دیا کہ یاد رکھیے روزے میں ریاکاری نہیں. اے بندے مومن، اے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والے، روزہ صرف رب کے لیے ہوتا ہے. روزہ کس لیے ہوتا ہے؟ رب کے لیے ہوتا ہے. جب ریاکاری کا شبہ واقع ہوا تو ہو سکتا ہے میری نماز ضائع ہو جائے، ہو سکتا ہے میرا قرآن پڑھنا اور پڑھانا ضائع ہو جائے، ہو سکتا ہے میری زکات ضائع ہو جائے، ہو سکتا ہے میرا حج ضائع ہو جائے، لیکن یاد رکھیے یہ روزہ وہ عبادت ہے جس کے ضائع ہونے کا کوئی چانس موجود نہیں. کیوں اس کا وجود نہیں ہے؟ میں کمرے کا تالا لگا کر اندر بھی روزے دار ہوں، میں کمرے کا تالا کھول کر سرے بازار میں بھی روزے دار ہوں، کیونکہ اس کا وجود نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں دیکھتا. اس وقت بھی روزے دار ہوں جب دیکھ رہے ہیں، اس وقت بھی روزے دار ہوں جب کوئی نہیں دیکھتا، اس وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہوتا. یہ میرا تصور ہوتا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. حضرات گرامی اس پر غور و فکر کیجیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. بہت لمبی حدیث ہے، اس احادیث کا ایک حصہ یعنی بہت بڑا، اس میں مختلف موضوعات ہیں، ان پر تو بات نہیں ہو سکتی، اور مختلف راویوں نے ان کو روایت کیا ہے، لیکن اس کا ایک حصہ ہے کہ جبرائیل امین مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کسے کہتے ہیں؟ دوستو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھو احسان یہ ہے، اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ تو اس طرح عبادت کر گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے. تو خدا کو دیکھ رہا ہے. اگر اس طرح عبادت نہیں کر سکتا، دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس طرح عبادت کر گویا کہ
رب تجھے دیکھ رہا ہے. یہ ادنا درجہ ہے. یہ کیا ہے؟ ادنا درجہ ہے. اور یہاں پہ اب روزہ ہے. میرے دوستوں کیا ہی لطف ہے. قرآن پڑھتا ہوں خیال ادھر ہے ادھر ہے. قرآن پڑھاتا ہوں خیالات ادھر اور ادھر ہے. نماز پڑھ رہا ہوں خیال ادھر اور ادھر ہے. لیکن یاد رکھیے روزہ ایسی عبادت ہے کہ دروازہ بند ہے, پیاس تڑپا رہی ہے, بھوک تڑپا رہی ہے, دیکھنے والا کوئی نہیں, سننے والا کوئی نہیں. میرا تصور ہے مجھے رب دیکھ رہا ہے. گویا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں کھاؤں گا نہیں, پیوں گا نہیں, اس لیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. اب گویا کہ میرا قلب جو ہے وہ کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. قلب کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. اور یہ پوزیشن بندے مومن کی بندی اس وقت ہے جب اس کا قلب, بندے مومن کا قلب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہو جائے. حضرات گرامی یاد رکھیے خالق کائنات نے اس آیت مبارکہ میں آگے فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے صرف امت محمد مصطفیٰ کی پر فرض نہیں ہے. یہ آج کوئی انوکھی یا پہلی عبادت نہیں ہے. یہ تو سابقہ امتوں کے اوپر بھی عبادت رہی ہے. سابقہ امتوں کے اوپر بھی عبادت رہی. کما کتب علی الذین من قبلکم, کہ یہ تزکیہ نفس تو شروع سے چلا رہا ہے. میں نے اپنے ہر محبوب بندے کو تزکیہ نفس کروایا ہے, ہر امت کو تزکیہ نفس کروایا ہے. اے امت محمد مصطفیٰ, سال کے بعد میں تمہیں 1 ماہ دے رہا ہوں. کیوں دے رہا ہے رب؟ دوستو رب کہتا ہے اس لیے یہ ماہ دے رہا ہوں لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ. دوستو میں اور آپ مرکب ہیں جسم اور روح کے. کس چیز کے مرکب ہے؟ جسم اور روح کے. جسم جب الگ تھا, روح جب الگ تھا, تو یاد رکھیے نہ جسم کے لیے خوراک تھی, نہ روح کے لیے خوراک تھی, نہ کوئی گناہ تھا. جب خدا نے جسم و روح کو ملا دیا ہے, جب روح جسم کے اندر آئی, اس کالک کے اندر آئی, اندر جتنا نظام تھا وہ حرکت میں آیا. پھر بھوک کی ضرورت پڑی, جب بھوکا کھانے لگا تو پھر گناہ کی خواہش پیدا ہونے لگی. کیا ہوا؟ گناہ کی خواہش پیدا ہونے لگی. حضرات گرامی یاد رکھیے خالق کائنات نے رمضان مبارک دیا, 30 یا 29 روزے دیے. کس لیے دیے ہیں؟ کہ اب بندہ کھائے گا نہیں, اب بندہ پیے گا نہیں, اب میری طرف رجوع کرے گا, ہر برائی سے رکے گا. جب ہر برائی سے رک جائے گا تو یاد رکھیے وہی متقی بن جائے گا. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ ہر برائی سے رکنا, ہر برائی سے رکنا. جب بندہ ہر برائی سے رک جاتا ہے, اللہ کی طرف ہو جاتا ہے, تو پھر یاد رکھیے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے. یہ رمضان مبارک جو ماہ مقدس آ رہا ہے, یہ رجوع الی اللہ کرنے کا مہینہ ہے, اللہ کی طرف توجہ ہونے کا مہینہ ہے, کہ ہم نے رمضان مبارک کی طرف متوجہ ہونا ہے. دوستو یاد رکھیے میرے اور آپ کے امام, جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں, جس امام کی تقلید میں بے شمار اس امام کے طریقے پر نمازیں پڑھ کر لوگ ولی بنے ہیں, عبادات کر کے ولی بنے ہیں. میری مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ, جو آپ کے ایک شیڈول بڑا مشہور ہے کہ آپ ایک رات کو قرآن پڑھتے تھے, رمضان میں ایک دن کو پڑھتے تھے, ایک نماز تراویح میں پڑھا کرتے تھے. یہ میرے اور آپ کے امام امام اعظم ابو حنیفہ کا طریقہ ہے. کس طرح انہوں نے رمضان مبارک کو رکھا ہوا تھا, کیا شیڈول تھا.
دوستو ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے، قلب کو کھولیے کہ اکابرین امت کیا کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی میرے اور آپ کے ایک عظیم امام، عظیم قائد جو اس ماضی قریب میں گزرے ہیں، ابھی گاڑی میں زراب عباسی صاحب مجھے یہ باتیں سنا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے کہ یاد رکھیے کہ جب اس ماضی قریب کے ایک امام جو میرے اور آپ سب کے امام ہیں، امام شاہ آمن نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب رمضان آ جاتا سب ملتوی کرتے تھے پروگرام، اور نماز تراویح میں کھڑے ہم قرآن پڑھ رہے۔ زراب سب کہہ رہے تھے میں نے نماز تراویح آپ کے پیچھے پڑھتا تھا، یہ نہیں تھا کہ 4 تراویحوں کے بعد کھڑے ہو جانا ہے فوراً، وہ عجیب سین ہوا کرتا تھا کہ 4 تراویح پڑھنے کے بعد اللہ کے دربار میں زاری ہوا کرتی تھی۔ نماز تراویح ختم ہوئی، لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور پھر نماز تہجد کی تیاری ہے۔ نماز تہجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، دنیا قرآن سماعت کر رہی ہے، نماز تہجد ختم ہوئی ہے، امام نورانی نے اپنا دسترخوان بچھایا ہوا۔ ہاں ایک آپ کی اور بھی تربیت تھی کہ نماز تراویح میں قرآن پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر اپنی ماں کو وہی سپارہ جا کر سنانا۔ کیسا شیڈول ہے؟ پھر نماز تہجد کے بعد دسترخوان، خود لوگوں کو کھانا ڈال ڈال کر دے رہے، ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں آپ نے کھانا کھایا ہے، آپ نے پیا ہے؟ سری ہوئی، پھر نماز فجر کے لیے تیار ہے، سبحان اللہ، پھر نماز اشراق کے لیے تیار ہے، پھر قرآن کے دور کے لیے تیار ہے، دوسرے ہاتھ سے قرآن کو قرآن سنا رہے ہیں، پھر چاشت ادا کر رہے ہیں، اور پھر اللہ کے راہ میں مال تقسیم کر رہے ہیں۔ جو بھی سائل آتا ہے آقا نامدار محمد رسول اللہ کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے امام شاہ آمن نورانی اس جو مانگ رہے اپنی توفیق کے مطابق اللہ کی عطا سے، مصطفیٰ کریم کی نگاہ سے لوگوں کو عطا کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے اپنے ماضی قریب کے امام شاہ آمن نورانی کا رمضان مبارک شیڈول رکھ رہا ہوں۔ حضرات گرامی، رمضان مبارک سے پہلے ذکا اللہ صاحب اس لیے تیاری کرانا چاہتے ہیں کہ لوگوں اپنے تمام معاملات درست کرنے کے بعد قلبی طور پر اللہ رسول کی طرف ہو جاؤ۔ جب تم اللہ رسول کی طرف ہو جاؤ گے تو تم دنیا میں آخرت میں فلاح پا جاؤ گے، اور پھر یاد رکھیے جب تم اللہ کے لیے ہو جاؤ گے، گویا کہ رمضان کی تیاری، بندہ رمضان کی طرف، رمضان بندے کی طرف، بندہ رمضان کی طرف، خدا اور مصطفیٰ بندے کی طرف۔ تو جب بندے کی طرف خدا مصطفیٰ ہو گئے تو پھر بندہ جب گرنے لگا ہے، عجز و انکساری کرنے لگا ہے، تو خالق کائنات نے واضح کر دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ رب کی عزت ہے، وہ عزتوں کا مالک ہے، اس کی عطا سے محمد رسول اللہ کی عزت ہے، اور جب بندہ اللہ اور رسول کا ہو جاتا ہے پھر بندے کی عزت ہوتی ہے۔ پھر کس کی عزت ہوتی ہے؟ بندے کی عزت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر کہتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر اے اللہ تو نے انعام و احسان کیا ہے۔ تو یاد رکھیے انعام و احسان اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ اس نعمت سے مراد نعمت دینی ہے، دنیاوی نہیں ہے، اس سے مراد
اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. حضرات گرامی یاد رکھیے یہاں پہ خالق کائنات نے واضح کر دیا ہے کہ انبیاء خدا نہیں ہیں، صدیقین خدا نہیں ہیں، شہداء خدا نہیں ہیں، اولیاء اللہ خدا نہیں ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. ہمارے اوپر واجب کر دیا ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں ان کی اتباع کی دعا مانگو. اس لیے ماننا پڑے گا کہ جب ہم قلبی طور پر اللہ اور رسول کی طرف ہو جاتے ہیں، اللہ رسول ہماری طرف ہو جاتے ہیں، اللہ اپنا بنا لیتا ہے، تو اسی وجہ سے صوفی کہتا ہے خدا کی برگاہ سے برگاہ مصطفیٰ مان اور خدا سے برگاہ خدا مان. تو جب ہم مان لیں گے ادھر ہو جائیں گے تو ہم دنیا اور آخرت میں صاحب عزت ہو جائیں گے، صاحب وقار ہو جائیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان مبارک کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک مجھے حکم تھا، حکم کے اوپر لبیک کہتے ہوئے وما علینا الا البلاغ.